دوستوں اس نے بات کرتے ہوئے یہ بتایا کہ لوگ اسے مغرور کہتے ہیں، جبکہ وہ مغرور ہرگز نہیں ہے بلکہ بہت ہی معصوم ہے۔ البتہ اس کی شکل ایسی ہے، اس کا چہرہ ایسا ہے کہ دیکھنے والوں کو وہ مغرور لگتی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے یہ بھی کہا کہ ماضی میں اس پہ الزامات لگائے گئے ہیں اور ساتھ ہی ماضی ایک درد بھی دے گیا ہے، اور وہ درد ہے محبت کا۔ اس کی پوری محبت کی کہانی ادھوری رہی ہے اور انہیں زبردست قسم کی محبت ہو گئی تھی، وہ محبت جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اندھی ہوتی ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ جو محبت تھی وہ نہ صرف کانی تھی، اندھی تھی، لولی تھی، لنگڑی بھی تھی۔ یہ ویسی ہی محبت تھی جس کے بعد آنکھوں پہ پٹی بن جاتی ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ میں چونکہ حقیقت پسند ہوں اور کھلی آنکھوں سے دنیا کو دیکھتی ہوں، اس لیے محبت کی پٹی آنکھوں پہ بن جانے کے باوجود بھی میں نے یہ سمجھ لیا کہ مجھے اس محبت کے حصار سے باہر آ جانا چاہیے، اور وہی میں نے کیا، اور محبت کا یہ جادو زیادہ عرصے تک مجھے اپنے سحر میں نہیں رکھ سکا۔ پھر میں نے اپنے کیریئر کی طرف توجہ دینی شروع کی، لیکن میں ڈپریشن کی مریضہ ہو گئی اور کافی عرصے تک میں نے ڈپریشن کا علاج کرایا، لیکن اس کے باوجود میں نے نیند کی دوا کبھی بھی نہیں لی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ جب کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، بس اسے وہ شخص اچھا لگتا ہے۔ یہ تو دوستوں بات صحیح ہے کہ سامنے والے شخص میں جتنی بھی خرابیاں ہوں پھر بھی وہ اچھا ہی لگنے لگتا ہے، اور اسے ہی کہتے ہیں کہ محبت اندھی ہوتی ہے، آنکھوں پہ پٹی بن جاتی ہے، اور جس شخص میں خامی بھی ہوتی ہے تو خوبی نظر آنے لگتی ہے۔ کہیں پڑھا ہوا وہ قصہ یاد آ گیا کہ ایک دفعہ مجنوں ساحل کے کنارے بیٹھا چھلنی سے مٹی چھان رہا تھا۔ کسی نے اس سے پوچھا، میاں یہ کیا کر رہے ہو؟ مٹی چھان رہے ہو، بیکار کام، وقت ضائع کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم، جب یہ مٹی میں چھانتا ہوں تو اس کی جو چمک نظر آتی ہے، مجھے لیلا کے رخسار کی اور اس کی آنکھوں کی چمک یاد آ جاتی ہے۔ تو یہی ہوتا ہے کہ لیلا کالی تھی، لیکن کس کو وہ کالی نظر آتی ہے؟ محبت میں تو ہر طرف چاندنی اور روشنی ہوتی ہے۔ یہی ان خاتون کے ساتھ بھی ہوا جس کا یہاں تذکرہ ہے۔ انہوں نے اپنی محبت کا اتنی اچھی طرح تذکرہ کیا اور یہ بھی بتایا کہ اس محبت میں یہ بھی اندھی ہو گئی تھی، کانی اور لولی لنگڑی بھی ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ محبت انہیں کس سے ہوئی تھی، کب ہوئی تھی، اور اگر ختم ہو گئی تو کیوں ہوئی۔ یہ بتاتی تو کہانی میں مزید کئی کہانی شامل ہو جاتی اور پھر اس کہانی کو سننے والوں کو بہت سے سبق مل جاتے۔ کیا فائدہ اپنی بات، اپنی کہانی، اپنی داستان دوسروں کو بتا کے جبکہ وہ ادھوری رہے اور دوسرا اس سے کچھ سیکھ بھی نہ سکے۔ یہ محبت کی کہانی کا تذکرہ ہے ماڈل اداکارہ نازش جہانگیر کا۔ انہوں نے کہا کہ والدہ کے انتقال کے بعد بھی وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہو گئی تھیں اور کئی سال علاج کرواتی رہیں، تب بھی انہوں نے نیند کی دوا استعمال نہیں کی۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ لوگ عموماً سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کس پریشانی کا شکار ہے، اور وہ جو ڈپریشن انہیں ہے وہ کس بات کا ہے، کیا ہے، اور اس کا علاج کیا ہے۔ بعض دفعہ وہ غلط علاج اور غلط سمت کی طرف نکل جاتے ہیں۔ اس حوالے سے لوگوں میں شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ نازش جہانگیر نے باقاعدہ شکوہ کیا کہ لوگ انہیں کہتے ہیں، دیکھتے ہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ مغرور ہے۔ بقول ان کے کہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ کسی کو دیکھتے ہی اپنی رائے قائم نہیں کر لینی چاہیے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ خدا نہ کرے کہ مجھ میں کبھی غرور آئے۔ نازش نے یہ بھی بتایا کہ جب وہ ڈپریشن کا شکار تھیں تو 2 بار انہوں نے خودکشی کا سوچا، لیکن سوچ کر ہی رہ گئیں اور اس طرف ان کی رغبت کچھ زیادہ نہیں رہی۔
لیکن دوستوں وہ ڈپریشن کسی وجہ سے ہی ہوگی، ہو سکتا ہے اسی محبت کی ادھوری کہانی کی وجہ سے ہو، جس کے بارے میں انہوں نے کھل کے کہا کہ محبت نہ صرف اندھی ہوتی ہے بلکہ لنگڑی لولی کانی بھی ہوتی ہے۔ اور انہوں نے ایک تذکرہ یہ بھی کیا کہ محسن عباس جو اینکر پرسن تھے اور ان کی نجی زندگی جو متاثر ہوئی تھی، تو ان کا کہنا ہے کہ محسن عباس کی اہلیہ نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا تھا کہ نادش جہانگیر سے اس کے شوہر کے تعلقات کی وجہ سے ان کی زندگی خراب ہوئی ہے، اور محسن عباس نے انہیں زد و کوب کیا تھا یا تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسا کچھ نہیں تھا، اور اگر یہ اپنی اس ادھوری ناکام محبت کا یا جس محبت سے ان کی واپسی ہوئی تھی اس کا تذکرہ تفصیل سے کر دیتی تو محسن عباس کی بیگم نے ان پہ جو الزام لگایا تھا وہ غلط ثابت ہو جاتا، لیکن انہوں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی۔ بہرکیف یہ ان کا نجی معاملہ ہے، وہ جسے چاہیں شیئر کریں، جس سے چاہیں شیئر نہ کریں۔ انہوں نے یہ بتایا کہ سوشل میڈیا پر لوگ جانے کس کس کا غصہ آ کے شخصیات پہ اتارتے ہیں، کوئی اپنی بیوی کا غصہ، کوئی اپنی گرل فرینڈ کا، کوئی بوائے فرینڈ سے جھگڑا کر کے آتا ہے اور ان کی پوسٹ پر آ کے اس کا غصہ اتارتا ہے۔ ان کی گفتگو کا حوالہ اس طرف ہے جو لوگ تنقید کرتے ہیں یا اعتراض کرتے ہیں، تو بھئی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی غصہ نکالتا ہے اس سے وجہ پوچھیں کہ کیوں آپ کی پوسٹ پر آ کر کوئی غصہ کرتا ہے، کوئی تنقید کرتا ہے یا آپ کے بارے میں برے الفاظ کہتا ہے۔ اگر آپ پہ کسی نے کوئی الزام لگایا ہے تو بہتر ہے کہ اس کی وضاحت کر دیں۔ بات سچی ہوگی تو اس پہ یقین آ جائے گا، اگر سچی نہیں ہوگی تو کوئی یقین نہیں کرے گا۔ کیا خیال ہے دوستو؟ آپ کیا کہتے ہیں ان کی پوری محبت کی ادھوری کہانی کے بارے میں، جو انہوں نے بات بھی ادھوری ہی کی؟ اگر یہ بات مکمل کر دیتی، تفصیل بتا دیتی تو دوسروں کو بہت کچھ سبق حاصل ہو جاتا۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ بنا رہے۔